ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. صدق الله مولانا العظیم. اللہ. معزز سامعین کرام، ہمارا دین و مذہب ایک مکمل نظام حیات ہے. ہمارے یہاں دین کا تصور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ اور حج یعنی عبادت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ مذہب اسلام زندگی کے تمام گوشوں میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کے دیگر گوشوں میں رہنمائی کرنے والا مذہب اسلام افراط و تفریط سے بھی پاک ہے. مذہب اسلام میں ایک بہت ہی اہم عنوان نکاح کا ہے، کیونکہ نکاح سماج کی پاکیزگی، عفت اور عصمت کا باعث ہے. اسی وجہ سے اسلام میں نکاح کو آسان رکھا گیا. نکاح جس قدر مشکل ہوگا، گناہ اسی قدر آسان ہوگا. نکاح اگر آسان ہوگا تو گناہ مشکل ہو جائے گا، گناہ کے مواقع کم ہو جائیں گے. یاد رکھیں کہ مذہب اسلام میں نکاح میں لڑکی والوں پر کوئی مالی ذمہ داری عائد نہیں کی گئی، لیکن بدقسمتی سے دوسری طرف ہمارے سماج میں، ہمارے یہاں رسم و رواج میں جہیز کی ایک بڑی لعنت نکاح کا حصہ بنی ہوئی ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں جہیز یا لڑکے والوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے مطالبے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی لعنت نے لڑکیوں کو سماج پر ایک بوجھ بنا دیا ہے، اور اس بوجھ کی وجہ سے معاشرے میں خودکشی کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں. جہیز در حقیقت ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ناسور ہے، اور یہ چیز صرف ایک رسم ہے. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. سچی بات یہ ہے کہ جہیز ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل چکا ہے. اس لعنت سے کتنی بہنوں کی زندگی کو اس لعنت نے جہنم بنا رکھا ہے. ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے، انہیں ناامیدی کی گہری وادیوں میں ڈھکیل دیا ہے، جہاں پہنچ جانے کے بعد اجالے کی طرف سفر ناممکن ہو جاتا ہے. یہ ایسی بری رسم ہے جس سے غریب والدین کی زندگی ہی زندہ درگور ہو جاتی ہے. ان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کوئی انسان کا بچہ انہیں ایسا مل جائے جو 2 جوڑے کپڑوں میں ان کے لخت جگر کو قبول کر لے. لیکن ہے ہمارے معاشرے کا حال کہ جہالت نے اپنے پنجے ایسے گاڑ لیے ہیں کہ کوئی جہیز کے مطالبے کو چھوڑنے تیار نہیں. اس لعنت کی وجہ سے کتنی بچیاں شادی سے محروم اپنی زندگی کے قیمتی جوانی کے ایام یوں ہی بلا نکاح کے اپنی 4 دیواری میں گزارنے پر مجبور ہیں. جہیز ایک فطرت کے خلاف رسم ہے. معاشرے سے اس لعنت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ والدین بھی سختی سے یہ عہد کریں کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. یہ ایک غیر اخلاقی عمل اور بہت بڑا جرم ہے. اس جہیز کی لعنت نے غریبوں کے لیے بیٹیوں کو مصیبت بنا دیا ہے. اس گھناؤنی غیر اسلامی رسم کو ختم کرنے میں نوجوان اہم رول ادا کر سکتے ہیں. یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آج کی ہماری نوجوان نسل جہیز کی لالچ اپنے دلوں سے نکال دے. جہیز ایک ایسی وبا ہے جس نے کرونا وائرس کی طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس لعنت کی وجہ سے
کتنی دوشیزائیں ہیں جن کے ہاتھ رنگین ہونے سے محروم رہ گئے ہیں۔ سچ عرض کروں تو جب کسی کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسے اسی وقت سے ماں باپ کا چین و سکون گویا ان سے چھن جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک طرف انہیں ہر وقت اپنی بیٹی کے نکاح کا فکر دامنگیر ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں رشتہ اگر آ بھی گیا تو وہ کس چیز کی ڈیمانڈ کر دیں گے اور کیا ہم ان کے اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ منسوخ ہو جائے، اگر رشتہ ہو بھی گیا تو داماد، ساس اور ننند کے لعن و طعن سے میری بیٹی بچ سکے گی یا نہیں۔ ممکن ہے کہ یہی وجہ طلاق کا ذریعہ بھی بن جائے۔ یہ ایک ایسی فکر ہوتی ہے جو ماں باپ کو چین سے سونے بھی نہیں دیتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں سونپ رہا ہے جو ایک باپ کی کل کائنات ہے، اس کے باوجود لوگ اسے چیزوں سے تولتے ہیں۔ باپ نے اپنی زندگی کی انمول دولت اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی جو آگے چل کر تمہارا خاندان چلائے گی، مگر تم اس کے باوجود اسے گاڑی اور فریج اور بائک وغیرہ کو اس کے مقابلے پر اہمیت دیتے ہو۔ تعجب ہے تم پر بھی اور تم جیسے لوگوں پر بھی، افسوس ہے تم پر بھی اور تم جیسے لوگوں پر بھی۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ بعض جگہ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جہیز کی آگ شادی کے بعد بھی بجھنے کا نام نہیں لیتی، نکاح کے بعد بھی لڑکے والے طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں اور اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو لڑکی کو لعن و طعن سے گزرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ مطالبات نہ پورا کرنے کی صورت میں لڑکی کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ اس طرح کے تکلیف دہ واقعات ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان واقعات کا اضافہ ہو رہا ہے جو بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس عنوان کو موضوع سخن بنانے کا داعیہ اس لیے پیدا ہوا کہ گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ ہماری ایک بہن کا ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے۔ اصل میں احمد آباد کی سرزمین پر پیش آنے والا یہ ایسا اندوہناک اور ہولناک واقعہ تھا جس کو سن کر سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکا، اور ایک ایسی بے چینی و بے قراری ہے جو ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جس واقعے نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی بہن جس نے جہیز کے تانوں کو سن سن کر دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو سابرمتی ندی کے حوالے کر دیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے ظالم معاشرے میں پتہ نہیں عائشہ کی طرح کتنی ہماری اور بہنیں اور بچیاں ہوگی جو ستائی جا رہی ہوگی۔ ذرا خدا را سوچیں تو صحیح، ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے، ہم کس قدر بے حسی کے شکار ہو چکے ہیں کہ اس طرح کے دلدوز واقعات بھی ہماری طبیعت پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اب صحت مند معاشرہ نہیں رہا، اب ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی غریب بچیاں ہیں جن پر جہیز کے نام سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے معاشرے کو اس ناسور سے خدا را پاک کیجیے۔ ایک بات یہاں پر میں اپنی بہنوں سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ خودکشی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ میں یہاں خودکشی کی مذمت کرتا ہوں، یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے خدا را اپنی انمول زندگی کسی اور کے لیے داؤ پر نہ لگائیں۔ کسی مشکل سے، کسی پریشانی سے گھبرا کر خودکشی جیسی لعنت کو گلے لگانا یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یاد رکھیں ہر پریشانی کے بعد راحت یقینی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، کبھی ہمت نہ ہاریں، کبھی مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتے ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا حافظ اور ناصر ہو، اور ان تمام برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے سے دور فرمائیں، اور اللہ تعالی تمام بہنوں اور بچیوں کی جان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔